قرآن کا فیصلہ ہے، مرد اور عورت برابر نہیں، مرد کے احکام الگ ہیں، عورت کے احکام الگ ہیں۔ اگر ٹرانسجینڈر کا ایکٹ اگر یہ نافذ کیا جائے تو کیا جہاں عورتیں بیٹھتی ہیں مرد بیٹھے گا؟ کیا مرد اگر اس نے لکھوا دیا ہے کیا عورت کی طرح اس کو بھی 8 سے 10 سے 15 دن نماز کی چھٹی ہوگی، اس کو بھی حیض آئے گا، اس کے بھی نفاس کے مسائل ہوں گے؟ کیا اس سے بھی پردہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کروا لیا کہ میں عورت ہوں؟ اگر بسوں میں گاڑیوں میں عورتوں کے لیے سیٹیں خاص ہیں وہاں مرد جا کے بیٹھے گا؟ ہاں، یہی مغرب چاہتا ہے کہ مرد و زن میں فرق نہ رہے، اختلاط ہو، شیطانی مجلسیں ہوں، شیطانی محفلیں ہوں، کوئی روک ٹوک نہ ہو۔ آزادی کا تصور مغرب کا یہی ہے۔ اسلام اس کو آزادی نہیں کہتا، بربادی کہتا ہے۔ اسلام تو کہتا ہے تمہارے پاس تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر جاؤ، بلکہ اسلام تو کہتا ہے کوئی اجازت کے بغیر جھانک لیتا ہے وہ فاسق بن جاتا ہے۔ جس نے آنکھ بھر کے کسی کے گھر میں دیکھ لیا فاسق ہے۔ اور اگر گھر والے کو پتہ چل جائے بغیر اجازت کسی نے جھانکا ہے اور وہ کوئی پتھر مار کے آنکھ پھوڑ دے، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسلام تو کہتا ہے من خبب امرأته على زوجها او خادما على اهلی، کسی خادم کو اس کے آقا کے خلاف جو کرتا ہے، کسی بیوی کو اس کے خامن کے خلاف بھڑکاتا ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ماں ہو، باپ ہو، وہ بھائی ہو، دوست ہو، کسی کے خلاف بھڑکانا جائز نہیں ہے۔ چہ جائے کہ اس مرد کو کہے تم عورت بن جاؤ، عورت کہے کہ میں مرد بن جاتی ہوں۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان محاکمت الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، عورت عورت سے نکاح نہیں کر سکتی، مرد مرد سے نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ قانون تمہیں چھوٹ دے گا کہ مرد مرد سے نکاح رچائے گا جو مغرب کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب ایسے حالات آ جائیں گے تو پھر انتظار کرو، سرخ آندیاں آئیں گی، زلزلے آئیں گے، اللہ کے عذاب آئیں گے جن سے تم بچ نہیں سکو گے۔ ایک ہی راستہ ہے، اللہ کے سامنے سچی توبہ کر کے اپنے معاملات کو درست کیا جائے۔ نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب تو آیا، شرک کی وجہ سے، نافرمانی سبب تھا۔ عادیوں سمودیوں پر عذاب تو آیا تو نافرمانی ہی سبب تھا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَاهُ بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا فَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، کتنے ایسے ہیں جن کو ہم نے غرق کر کے مار دیا گناہ کی وجہ سے، کتنے ایسے تھے جن پہ ہم نے ایسے ایسے عذاب مسلط کیے، ان پہ پتھروں کی بارش ہوئی۔ کیا سبب تھا؟ گناہ سبب تھا۔ گناہ کیا تھا؟ مرد مرد سے نکاح کیا، زیادتی اور گناہ کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے شریعت نے کہا فَاقْتُلُ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ۔ اگر ایسا نظام دین کا پسند کرنے والے ہیں کوئی تو سمجھیں کہ اگر یہ کیس قانون کے ہاتھ میں آ جائے کہ مرد مرد سے زنا کرتا ہے، دونوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ شریعت نے کہا لعن اللہ من عمل عمل القوم لوط، اس پہ لعنت ہے جو لوط علیہ السلام کی قوم کے اعمال کرتا ہے۔ شریعت نے یہ ساری چیزیں اس لیے وضاحت کر دی، تم مسلمان ہو، مسلمان اللہ پر ایمان رکھنے والا ہوتا ہے، اس کے لیے دستور اور آئین وہ ہے جس کو اللہ نے وحی بنا کے اتارا، وہ قرآن ہے، وہ حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، ان دونوں کو تھام کے رکھو، جو تھامے گا میں حوض کوثر پہ اس کا انتظار کروں گا۔ اللہ ذوالجلال اسلامی دستور کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی